جنازے کے فوراً بعد دعا کا معاملہ، وہ آپ کو پتا ہے طارق جمیل صاحب نے دعا کی جنازے کے فوراً بعد۔ اب ظاہر بریلویوں کو تو موقع مل گیا، انہوں نے پکڑ کے پھر کلپس بنانے شروع کر دیے۔ ان کے علماء نے کہا کہ دیکھیں آپ لوگوں نے ہمیں بدعت کے نیزے کی نوک پہ پچھلے 100 سال سے رکھا ہوا تھا کہ جنازے کے بعد دعا کروانا بدعت ہے۔ بریلوی دیوبندیوں کا یہ جھگڑا چل رہا ہے، حالانکہ یہ ایک بالکل نان سینس قسم کا جھگڑا ہے، کیونکہ دیوبندیوں سے یہ پوچھیں جو آپ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں روٹین سے، بدعت تو وہ بھی ہے، ثابت تو وہ بھی کوئی نہیں۔ ہاں کبھی کبھار کوئی وسیلہ اور توسل کے طور پر ہو جائے تو جائز ہے، لیکن بس ایک نشانی بنا لی کہ اہل حدیث دونوں نہیں کرتے، بہت اچھی بات ہے۔ دیوبند نے اپنی مرضی والی دعا لے لی، اپنی مرضی سے، وہ بھی کسی دلیل کے بغیر، فرض نماز کے بعد جنازے والی چھوڑ دی، اور بریلویوں کے اوپر الزام لگایا کہ یہ بدعت کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات جنازے ہوتے ہیں تو بریلوی دعا مانگتے رہتے ہیں اور بیچ میں سے دیوبندی اور اہل حدیث نکل جاتے ہیں، ادھر سے تو کوئی بھی نہیں نکلا۔ طارق جمیل صاحب خود دعا کروا رہے تھے، پھر بریلویوں نے پکڑ کے، ان کے علماء نے وی لاگز بنائے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب آپ لوگوں کے بزرگوں کی غلطیوں کے اوپر آپ کو خود رجوع کر لینا چاہیے، کیونکہ طارق جمیل صاحب نے دعا کروائی ہے، اٹ مینس کہ ہمارا مسلک درست ہے۔ یعنی ان کے نزدیک مسلک یہ ہے کہ کوئی بزرگ کوئی کام کر دے، کوئی عالم کام کر دے، قرآن و حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ دیوبند کا نہ بریلویوں کا۔ ہونا تو چاہیے تھا کوئی دلیل سے بات کرتے۔ نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا مانگنا اسی جگہ پر، یہ بالکل کوئی ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت یہ ابو داؤد سے لے کے آتے ہیں اور اتنی بےایمانی کرتے ہیں، وہ جنازے والے چیپٹر میں سنن ابی داؤد میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھو تو خلوص سے دعا مانگو اس کے لیے، یعنی وہ جنازے کے اندر جو دعا ہے نا وہ خلوص سے مانگو۔ ان کو پتا تھا، انہوں نے جان بوجھ کے وہ الفاظ اٹھائے کہ جی جنازہ پڑھو تو دعا مانگا کرو، اور وہ دعا بعد والی دعا جو اپنی ان کے بابوں کی جاری کردہ تھی نا اس کو پکڑ کے اس میں فٹ کر دیا۔ حالانکہ ایک عام آدمی جس کو اردو پڑھنی آتی ہے نا، تھوڑا سا بھی اس کو علم حدیث سے شغف ہے اور اسے پتا ہے کہ کون سے چیپٹر میں کون سی چیز آتی ہے، وہ چیپٹر کون سا ہے ابو داؤد کا، وہ خود پڑھ کے دیکھے، اسے آئیڈیا ہو جائے گا کہ بالکل فراڈ کیا ہے انہوں نے۔ البتہ سنن ابی داؤد میں ہی ایک حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کسی صحابی کو دفنا کر جب فارغ ہوئے تو آپ نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا کہ اب اپنے بھائی کے لیے قبر کے سوالات میں استقامت کی دعا مانگو، اس سے قبر میں سوال ہوگا، آزمایا جائے گا۔ تو دفنانے کے بعد قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اجتماعی دعا کرنا اس میت کے لیے کہ اسے قبر کے سوالات میں آسانی ہو، یہ سنت ہے، یہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے۔ جنازے کے فوراً بعد دعا کرنا اسی جگہ پر یا فرض نماز کے فوراً بعد دعا کرنا اسی جگہ کے اوپر، یہ دونوں کوئی ثابت نہیں ہے۔ لہذا بریلوی اور دیوبندی دونوں اپنے اس عمل میں غلط ہیں، نہ کہ یہ کہ وہ ایک دوسرے سے دلیل حاصل کریں۔ بھائی دلیل قرآن و سنت سے پیش کریں۔ عزتیں تم لوگوں نے اویل کی ہیں قرآن و سنت کے نام کے اوپر، چندے تم لوگوں نے بٹورے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواریاں سوار کی ہیں تم لوگوں نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر، اور پھینکی ہیں جا کے بریلی میں، دیوبند میں، اجمیر میں، بغداد میں، غداری کی ہے تم لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ۔ تو دیکھ لو پھر اللہ تعالیٰ نے تم سے کیسا بدلہ لیا ہے، میری جیسی بلا تم پہ مسلط کر دی ہے۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ تو مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا، اور پھر اب دیوبند کے علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آ کے حق بات کو ایکسپٹ کریں۔ اب وہ نہ بلوں میں گھسے ہوئے ہیں، بریلوی ان کو نکال رہے ہیں باہر، نکلو باہر۔ اب وہ نہ طارق جمیل صاحب کے اوپر فتویٰ لگا سکتے ہیں اور نہ اپنے اس عمل کو غلط کہہ سکتے ہیں جو پہلے کرتے رہے۔ بریلویوں کو موقع مل گیا، وہ چڑھے ہوئے ان کے اوپر۔ تو ہم تو دونوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف سمجھتے ہیں۔ قرآن و سنت سے دلیل پیش کرنی ہوگی، کسی کے ذاتی اجتہاد کو، ذاتی قیاس کرنے کو دین کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ قیاس اور اجتہاد اس وقت آتا ہے جب قرآن و سنت یا اجماع امت میں کوئی چیز نہ ملے۔ اچھا اس کے اوپر پتہ ہے آپ کو کیا کہیں گے؟ جی قرآن میں ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو یہ تو جنرل حکم ہے، جس ٹائم مرضی آپ دعا مانگے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ آپ کو یہ کہیں گے کہ دعا مانگنا کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے، ہم نیکی کا کام ہی کر رہے ہیں نا، تو بتاؤ یہ منع کدھر ہے؟
اچھا، اب جب یہ اس قسم کا ایک منطق کے اوپر مبنی کوشچن کرتے ہیں جس کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں، تو جو بیچارے دین کا تھوڑا سا علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ فوراً پریشان ہو جاتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے، منع تو کوئی نہیں، اور دعا کرنا کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے. تو انہی سے پوچھا کریں کہ اذان دینا کیا گناہ کا کام ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب اذان دی جاتی ہے نا تو شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو یہ بریلوی حضرات عید کی اذان کیوں نہیں دیتے؟ نہ اقامت کہتے ہیں، ڈائریکٹ نماز پڑھتے ہیں. وہ کہیں گے وہ اس لیے نہیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی اذان نہیں دی. انہیں کہ یہ تو آپ کا کرائٹیریا نہیں ہے، آپ تو کہتے ہیں کہ اذان نیکی کا کام ہے. آپ یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے اذان دینے سے منع کدھر کیا ہے؟ دا ٹائم قیامت تک جائے. دیکھا کیسا چک وڈیا میں انہوں کہیں گے نہیں اس طرح دی تو کوئی گل نہیں ہے. ہاں آئے اور داڑ تلے مان جائیں گے پھر خود کہ یہ ڈیفینیشن ہماری غلط تھی. پھر انہوں نے بتایا کہ بھائی ہمارے پاس منع کرنے والی حدیث بھی ہے، صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے، اور یہ موقوفاً صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی ممبر پر چڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں. اور پھر نبی علیہ السلام کا جو خطبہ اس میں نقل ہوا، اور یہ خطبہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام باقر علیہ السلام سے، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور سنن نسائی کے اندر بھی. آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو خود سے دین میں داخل کر دیے جائیں. اس طرح کے تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. یعنی نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو میں تعلیم کروں گا نا وہی ہدایت پہ مبنی طریقہ ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی بھی کرنے کی کوشش کرے گا وہ بدعت ہے. آپ فجر کے 3 فرض پڑھیں گے، آپ کا ایک بھی نہیں ہوگا. آپ بے شک یہ کہتے رہے کہ 2 پڑھے نہیں کہ میں اپنے کولو چلو ایک فالتو ہو گیا، ایک بھی نہیں ہوئے گا کیونکہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر نہیں ہے. خیر یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، اس میں پھر اور کافی ساری چیزیں جڑی ہیں، اس کے لیے آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. اچھی بدعت اور بری بدعت، اور اسلام میں جو اچھا طریقہ جاری کرنا ہے وہ تو جائز ہے، اچھی بدعت نہیں. طریقے سے مراد ہے جو دین کو سپورٹیو ہو، جس طرح امام بخاری امام مسلم نے کتابی شکل میں حدیث لکھی ہیں، لیکن حدیث وہی ہے جو نبی علیہ السلام کی تھی. ہم نے اور ویلیو ایڈیشن کیا ہے، ہم نے کیمرے میں ویڈیوز ریکارڈ کروا دی ہیں، لیکن بات وہی ہے جو قرآن و سنت میں لکھی ہے. یہ اسلام میں اچھے طریقے ہیں، ان کے بارے میں الگ سے صحیح مسلم میں حدیث ہے. جو اس طرح کا کام کرے گا اسے ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے ان تمام کا ثواب اس کو ملے گا، اور ان کے بھی ثواب میں کمی نہیں ہوگی. اور جس نے برا طریقہ جاری کیا اس میں الفاظ ہے سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن، اچھی سنت اور بری سنت، یعنی سنت سے مراد طریقہ. اچھی بدعت بری بدعت نہیں ہے، بدعت تو ساری کی ساری فراڈ ہے. بالکل واضح حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کر دی وہ مردود ہے. آپ ہوائی جہاز میں جائیں حج کرنے کے لیے، آپ اونٹ پہ جائیں، یہ دین میں کوئی چیز داخل نہیں ہو رہی، کیونکہ وہاں جا کے آپ نے وہی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے جو نبی علیہ السلام نے کی. 7 چکر کاٹنے ہیں، صفا مروہ کی صحیح ہے، وہ ساری چیزیں احرام. جب دین میں داخل کر دیں گے، یعنی 7 کے 6 چکر کر دیں، یا ان چکروں میں آپ یا معین الدین چشتی پا لگا دے کشتی پڑھنا شروع کر دیں. میں نے اپنے گناہگار کانوں سے سنا ہوا ہے، انڈیا کے ایک بوڑھی اور بوڑھا جوڑا آیا ہوا تھا، وہ طواف کے چکروں میں یہ پڑھ رہے تھے. اور بھائی اس سے بڑھ کے تو وہ ایک پیر صاحب نے کہا تھا کہ کچھ نہ آتا ہوتے وہابیاں نو گانا کڈیا کرو تسی طواف دے چکراں وچ. نہیں یہ ویڈیو نہیں آپ لوگوں نے دیکھی؟ یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے، یہ آپ کو دین سکھائیں گے اور یہ آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے. آپ تو ٹر جاؤ پہلے جنت وچ. تو یہ جو بدعت والے جو معاملات ہیں میں نے تفصیل کے ساتھ، اس میں وہ کبھی تراویح کی جماعت کی بات کرتے ہیں، کبھی جمعے کی دوسری اذان کی، یہ سارے کے سارے دھوکے دیے میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں آپ سے. وہ بات کچھ اور تھی، کچھ اور بنا کے پیش کرتے ہیں. اس پہ الگ سے میری ویڈیو ہے،
وہ انشاءاللہ ہم تھمبنیل اٹیچ کر دیں گے اس میں، ڈسکرپشن میں دے دیں گے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کی طبیعت انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے صاف ہو جائے گی.